الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارٹ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، سورہ کہف آیت نمبر 80، 77 اور بھی بہت سارے آیتوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم دین ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بات سے ناراض ہوئے اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سمندری سفر کریں، اور وہاں جب آپ سفر ختم کریں گے تو وہاں پر آپ ہمارے بندے سے ملاقات کریں گے جس کا نام خضر ہے، اور آپ ان کے پاس جا کر آپ ان کی شاگردی اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سمندری سفر کر ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم ان پر صبر نہیں کر سکتے۔ کہا میں ان پر پوری صبر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب آگے چلتے ہیں تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو خضر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشتی میں بٹھاتے ہیں، اور جب سفر جاری رہتا ہے تو کشتی کا ایک تختہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام الٹ دیتے ہیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے تختہ الٹ دیا لتغرق اہلھا، تاکہ اس پر جو موجود لوگ ہیں وہ سمندر میں ڈوب جائے۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر تھوڑے سے آگے گئے، پھر خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑا اور اس کا کلا کما کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے اور تعجب کیا، انہوں نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بے گناہ بچے کا قتل کر دیا، آپ نے ایک برا کام کیا ہے۔ کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر تھوڑے سے آگے گئے، ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا، تو اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا۔ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا آدھا فراق بینی و بینک، اور یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا سبب ہے کہ تم نے تیسری مرتبہ بھی مجھ سے سوال کیا، تم نے صبر نہیں کیا۔ پھر تفصیل بتائی، فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاودت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی جس کا میں نے تختہ الٹا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مسکینوں کی تھی، اور وہ مساکین جو تھے، وہ مسکین جو تھے، وہ سمندر میں کام کرتے تھے، اس کے ذریعے کماتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے۔ تو جو بادشاہ ہے تو وہ بے عیب کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، میں نے اس لیے اس میں عیب لگایا تاکہ بادشاہ ان کی کشتی کو اڑپ نہ کرے۔ پھر کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو بچے کا واقعہ ہے، اس کو میں نے بچے کا کلا کما کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین مومن تھے، اور ہمیں ڈر تھا کہ وہ اپنے والدین کو بڑے ہو کر کفر پر اور طغیانی سرکشی پر مجبور کرے گا، اس لیے اس کا کلا کما کرنا بہتر تھا۔ البتہ جو دیوار کا معاملہ تھا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، فرمایا کہ وہ دو جو ہے نا بچوں کا تھا، یتیم بچوں کا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کے رب نے یہ چاہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، کہ وہ جب جوان ہو، سمجھدار ہو، ان کو سمجھ بوجھ ہو، ان بچوں کو، یتیم بچوں کو، تو پھر اس دیوار کے نیچے سے وہ اپنا خزانہ نکال سکے، اس لیے اس دیوار کو میں نے گرنے نہیں دیا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر کے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پارٹ نمبر 2، ذوالقرنین کا قصہ، سورہ کہف آیت نمبر 83، 85، 94۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، کہ کہہ دیجئے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، عنقریب میں آپ پر اس کے حوالے سے پڑھ کر تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کی تھی اور بہت سارے اسباب عطا کیے تھے، بہت سارے اسباب اور سامان عطا کیے تھے۔ اور جب اس نے سفر کیا اور وہاں پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا تھا، ایک قوم کو پایا، ان قوم نے حضرت ذوالقرنین سے، جو بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو اقتدار عطا کی تھی، اس سے انہوں نے ایک التجا کی کہ یاجوج ماجوج نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار آپ بنا دیں۔ تو ان کے کہنے پر حضرت ذوالقرنین نے، جو بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے ایک دیوار بنا دی، اور دیوار بنا کر یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک آڑ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو جو ہے وہ سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ جو رہتا ہے وہ کل کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ قیامت کے قریب وہ جب انشاءاللہ کہیں گے اور اس دیوار کو سوراخ کر کر وہ وہاں سے پلانگ کر آئیں گے، تو یہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج جو ہے وہ دوبارہ آ جائیں گے دیوار پلانگ کر اور فساد برپا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا سے ہی ان کا کلا کما ہوگا، ان کا خاتمہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3، کلمات الہی کو ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 109، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ پیغمبر کہہ دیجئے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے اور میرے رب کے کلمات لکھنا شروع کر دے تو اس سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی تعریفات کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کے جو تعریفات بہت زیادہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کا جو آخری جملہ ہے اس حدیث کا، اس دعا کا، اس میں یہ کہ اے اللہ میں تیری جو ہے تعریفات اتنی ہی بیان کرتا ہوں جتنی تو نے اپنے ذات کے لیے خود پسند کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے کلمات بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے اور اللہ کی ہر وقت تعریف کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، 3 قصے سورہ مریم کے اندر جو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 44، 41، 30، 29، 8، 7 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پہلا واقعہ جو ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، کہ آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کریں جب وہ الگ تھلگ ہوئی شرقی مکان کی جانب، تو ہم نے اپنے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں جو ہے اللہ کے حکم سے تمہیں اولاد دینے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے اولاد کیسے ہبہ کریں گی جبکہ میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں اور میں کوئی باغی بھی بدچلن بھی نہیں ہوں، بد کردار بھی نہیں ہوں۔ کہا بس اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب ان کو درد ذیل آیا اور جب تکلیف ان کو شروع ہوئی تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ٹہنی کے پاس چلے گئے۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، بھولی بالی ہوتی، وہی بہتر تھا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا، فناداها ربها الا تحتیا، تو حضرت مریم علیہ السلام کو اس کے رب نے پکارا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ جو ہے اس درخت کو ہلائیں اور یہاں سے درخت سے آپ کے پاس تر و تازہ جو ہے کھجوریں گریں گی، آپ ان کو کھائیں اور یہ جو چشمہ ہے اس سے آپ پانی بھی پیے، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈی کرے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بچہ آپ جن لے، کوئی بھی آپ سے سوال کرے آپ کو خود جواب نہیں دینا ہے بلکہ بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، نہ تمہاری شادی ہوئی ہے، نہ تم بد کردار ہو، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو فاشارت الیہ، اس مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسرا واقعہ سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وارث دے جو میرے اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا یا زکریہ انا نبشرک بغلام، زکریہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ تو اللہ رب العالمین سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین جب چاہے وہ عطا کرے، اس کے لیے کوئی دیر نہیں ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے والد کافر ہے، اپنے والد کو سمجھاتے ہیں کہ میرے ابا جان تم کس کی عبادت کرتے ہو، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو شیطان کی طرف سے آپ فتکون للشیطان ولیہ، اللہ کی طرف سے ایک عذاب آ جاؤ، شیطان کے دوست آپ بن جائے۔
تو انہوں نے کہا ابراہیم آپ میرے معبودوں سے مجھے بارغبتی کرنے کا کہتے ہو، بارغبت ہو جاؤ میں ان سے، منہ موڑ لو ان سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکالا اور کہا اگر سلامتی چاہتے ہو آج کے بعد مجھے چھیڑنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے میں گھر سے نکل جاتا ہوں اور میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کا مطالبہ کروں گا۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اپنا گھر چھوڑا، اپنے والد کی محبت چھوڑی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے تمہیں والد کی دوستی کو قربان کرنا پڑ گیا ہے، میں اللہ ہو کر میں اعلان کرتا ہوں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے آج کے بعد ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، اپنا دوست کہا، اپنا جگری دوست کہا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو اللہ رب العالمین کی خاطر قربانیاں دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، نماز کو ضائع کرنے والے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 سے 60، اللہ رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، فرمایا اس کے بعد کچھ ایسے بدبخت لوگ، نالائق لوگ جانشین بنے جنہیں نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ تو نماز ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اس سے مراد نماز ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں نہ جان کا نقصان زیادہ ہو، نہ مال کا نقصان زیادہ ہے۔ لوگوں کو فکر ہے، کچھ لوگوں کو جان کی، کچھ لوگوں کو مال کی، لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ نماز کا ہے، اس کی ہر ایک کو فکر نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ فرعون اور باقی لوگ میری بات کو سن سکے، میری بات کو سمجھ سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، شرح صدر کے لیے بہترین دعا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، مٹی سے انسان کا رشتہ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55، اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ بعض روایت میں دفن کے وقت مٹی کی پہلی مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پڑھنے کا ذکر ہے، مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ آیات پڑھے بغیر تین مٹی قبر پر ڈالنا مسنون ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں حدیث مروی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، طلب علم کی دعا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علماً یہ عام ہے، اس سے مراد علم نافع ہے، دین یعنی قرآن و حدیث کا علم ہو یا دنیا کا، ایسا علم جو دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، اور پناہ مانگتے تھے ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اضافے کے لیے دعا کرتے تھے کہ پیغمبر کا علم کتنا ہوتا ہے، اور آج ہم لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ علامہ فہامہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم آیا ہے، حالانکہ انسان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اوتیت من العلم الا قلیلا، انسان کو علم تھوڑا دیا گیا ہے، کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کو اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا ہے وہ علم حاصل کرے، اور علم کی انتہا نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، یاد الہی سے اعراض کرنے والوں کا برا انجام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 تھا 125، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی، اس کی معیشت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا تنگ کر کے رکھ دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو میں نابینا اٹھاؤں گا۔ تو اللہ کے ذکر سے جو اندھا ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا کرے گا۔ تو
آئیے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والے بندے بننے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 10، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم۔ سورۃ طٰ آیت نمبر 132، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور نماز کی اچھی طرح ان کو پابند رہنے کا حکم دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اذا بلغ، جب وہ پہنچے 7 سال کی عمر میں، اور اگر 10 سال کی عمر تک پہنچے نماز نہ پڑھے پھر ان کی پٹائی لگاؤ۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو آئیں اپنے اولادوں کی فکر کریں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر پابند رہنے کا حکم دے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق ہم دینے والے ہیں۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہر باپ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کے پیٹ پورا کرنے کے لیے، ان کے روزی کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، لیکن وہ جو اس کی ذمہ داری تھی نماز، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس ذمہ داری کے پیچھے لگا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھایا کہ ٹھیک ہے کوشش تم کرو گے لیکن رازق تو اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی اصل ذمہ داری کو چھوڑ کر اور جو کام اللہ کو کرنا ہے اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولادوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو اپنے اولادوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔